غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 34 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قسط کا شروع ہوتی ہے جب حلیمہ سلطان کائی قبیلے میں کہتی ہے حامہ خانم سے کہ مجھے کافی پریشانی ہو رہی ہے، ارطغرل کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ تو اتنے میں ارطغرل صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ارطغرل صاحب کی طرف سے خوشخبری آئی ہے، انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے، وہاں پہ ہمارے پرچم لہرا چکے ہیں۔ تو سب بہت خوش ہوتے ہیں اور قندوز پوچھتا ہے کہ ماریہ کیسی ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ماریہ کون ہے؟ تو حلیمہ سلطان اسے بتاتی ہیں کہ قندوز کو بچانے میں اس نے کافی مدد کی تھی ہماری۔ تو ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں جا کر اس کا پتہ ضرور لگاؤں گا، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے قلعے آنے کے لیے۔ ادھر سپاہیوں کی جو ان کے سپاہی تھے ان کی لاشیں جو ہیں وہ گدا گاڑیوں پر لاد کر باہر لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ ان کو لاد کر انہی میں آئرس بھی ہوتا ہے اور باہر نکل جاتے ہیں۔ ادھر ارطغرل اندر تشریف لے آتا ہے قلعے کے مرکزی کمرے میں جہاں پہ ان کا تخت ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں پہ شر کی جڑ تھی، یہاں سے فساد برپا ہوتا تھا، آج سے یہاں سے ایمان ہوگا۔ اور عزیز کہتا ہے کہ آپ نے یہ فتح کر کے قلعہ قسطنطنیہ اور نکایا کو بھی ہلا دیا ہے۔ تو اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کا کہو جب تک کوئی بھی معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کیا کیا ملتا ہے ہمیں یہاں سے۔ تو اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو بانسی کہتا ہے یہاں پہ ایک تالے والا صندوق ہے، تو ارطغرل کہتا ہے لے آؤ اسے۔ اور اس کے بعد ترگت کو کہتا ہے کہ اس کا تالا توڑ دو، وہ اسے تالا توڑ کے کھول دیتا ہے۔ تو اس کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں اس میں ارطغرل کی تلوار پڑی ہوتی ہے، تو سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ اس نے مجھے مارنے کے لیے رکھی تھی، وہ مجھے میری ہی تلوار سے مارنا چاہتے تھے، لیکن یہ اس کا خواب اس کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں روایات کے مطابق اس تلوار کو ان کے تخت پہ چلاؤں گا، اور ان کے تخت پہ چلا دیتا ہے۔ دوسری طرف گدا گاڑیاں روانہ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ جب وہ تھوڑا دور چلے جاتے ہیں تو آئرس کہتا ہے کہ تھوڑا آگے آ لو، میں تم کو بتاتا ہوں ارطغرل، میں واپس ضرور آؤں گا۔ ادھر دمرل حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سپاہیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور اپنے شہیدوں کو تیاری کر رہے ہیں قبیلے لے جانے کی۔ تو ارطغرل کہتا ہے یہ ہماری کامیابی انہی شہیدوں کی وجہ سے ہے، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ تو سب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد بامسی کو کہتا ہے کہ تمام سپاہیوں کو الرٹ رہنے کا کہہ دو، کسی بھی وقت کوئی بھی قافلہ آ سکتا ہے، یہاں پہ نکایا سے بھی دستہ آ سکتا ہے، اور بیلجک کا گورنر بھی یہاں پہ کچھ اپنی یونٹ بھیج سکتا ہے۔ اور اتسس کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور ایرس کو ڈھونڈو، وہ یہاں سے نکل چکا ہے، اسے کہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اتسس کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے ارطغرل کے بیلجک سے آنے والے راستوں پہ اپنے سپاہی تعینات کر دو۔ اور اس کے بعد گنکت کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہاں کے پادریوں کو کہو کہ یہاں سے اپنی علامتیں لے جائیں مذہبی۔ دوسری طرف راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو قافلے سے ریڑے گاڑی پہ ایک لاش کو گرا دیتا ہے وہ سپاہی، اور اس کے بعد اس پہ سپاہی حملہ کرتے ہیں تو وہ سب کو مار دیتا ہے ایرس، اور لڑائی کے دوران سب شہید ہو جاتے ہیں سپاہی، اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں اتسس وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک زخمی سپاہی بتاتا ہے کہ ایرس اس طرف بھاگ گیا ہے۔ تو اتسس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ارطغرل کے پاس پادری آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم اپنی مذہبی آزادی چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، پاک کتاب میں بھی یہ فرمان ہے کہ دین جو ہمارا ہے وہ زبردستی نہیں پھیلایا جا سکتا، آپ لوگ جب تک چاہیں یہاں رہیں، آپ ہمارے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے، ہم آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو پادری کہتا ہے بہت شکریہ ارطغرل صاحب، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایرس بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اتسس بھی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایرس ایک جگہ پہ چھپ کر گھوڑے کو آگے بھگا دیتا ہے، اتسس وہیں پہ رک کر دیکھتا ہے اور سپاہی کو کہتا ہے نشان چیک کرو۔ سپاہی نشان دیکھ کر کہتا ہے کہ اس طرف کے نشان ہیں بیلجک کی طرف۔ تو اتسس کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ
बेल्जिक के गवर्नर के पास मदद लेने गया है, तो उसको हमें रोकना होगा किसी भी तरह। उसके बाद वो उधर चले जाते हैं और अत्सिस उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर किले में आर्तुब भाई पहुंच जाते हैं, वो मिलते हैं सबसे और मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ कुछ सिपाही आते हैं जिनके पास कुछ संदूक होते हैं, जो बताते हैं कि ये तहखाने से मिले हैं। उनको खोला जाता है तो उनमें कुछ सोने के सिक्के और कुछ कीमती कागजात होते हैं और कुछ और कीमती चीज़ें होती हैं। अर्थरुल कहता है कि इन खत सबको पढ़ो और मुझे कोई सबूत चाहिए, ठोस सबूत, जो मैं सुल्तान को दिखा सकूं सादुद्दीन के हवाले से कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ था, ये क्या चाहते थे। और उसके बाद इस तमाम सोने का 5वां हिस्सा मैं सुल्तान के पास ले जाऊंगा और बाकी सोना तकसीम कर दो कबीलों में और एक मस्जिद और एक शिफा खाना बनाओ। उधर हाइमा खानम भी पहुंच जाती हैं किले में, तो हफ्सा खातून ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसके बाद अफसरदा भी। तो हाइमा खातून पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती हैं कि यहाँ पे मैं पैदा हुई और मैंने बहुत परेशानियाँ देखी हैं। तो इतने में गुनगुत आता है, वो उनको कहता है कि हाइमा खातून आएँ, मैं आपको ले चलता हूँ मरकज़ी कमरे में। तो उसके बाद ताजिर निको को पेश किया जाता है अरतुरुल के पास। तो अरतुरुल उससे कहता है कि देखो, मैंने किला फ़तह कर लिया है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किला ले लूँगा, मैंने तुम लोगों की हुक्मरानी ख़त्म कर दी है, अब यहाँ पे हमारी हुक्मरानी है, हम रहेंगे, तुम हमारा पैगाम लेकर जाओगे निकाया। उसके बाद अरतुब को कहता है कि तुम ख़त लिखो और लिखो कि मैंने आयरस के तमाम जाल जो हैं उस पे उल्टे कर दिए हैं, उसको भी जल्द मार दूँगा, और उसने अमन मुआहदा तोड़ा था, ये उसकी सज़ा है। उसके बाद अगर बेल्जिक के गवर्नर ने ऐसी कोई गलती की तो उसका भी यही हश्र होगा, और ये जान लें कि मैं निकाया को भी फ़तह करने की ताकत रखता हूँ। सल्जूक रियासत का हाकिम आला अरतुरुल उसके बाद उस पर अपनी मोहर लगा देता है और वहाँ से निको को ले जाते हैं, ताजिर निको को। इधर गलत सिमत में जा रहा होता है अत्सिस, उधर कुंदूज़ मारिया को देख लेता है और बहुत खुश होता है। कहता है, मारिया तुम कैसी हो, आपका ज़ख्म कैसा है? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तो कुंदूज़ कहता है, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। तो हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून भी आगे बढ़कर मारिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और इतने में बमसी उन्हें कहता है, ठीक है, आ जाओ, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो अरतुरुल से मिलकर सब बहुत खुश होते हैं और अरतुरुल मारिया से पूछता है कि हमने तुम्हारे भाई का बदला ले लिया, बहुत जल्द हम उसको भी मार देंगे। तो मारिया कहती है, अल्लाह आप पर रहमत करे, मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांग सकती, आपने मेरी बहुत मदद की है। तो अरतुरुल कहता है, आपका कोई रिश्तेदार है? तो वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, ठीक है, आप जब तक चाहो हमारे साथ रहो, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, आपका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। और अरतुब को कहता है कि मारिया के ज़ख्म का ख्याल रखो। तो मारिया कहती है, अल्लाह आप पर करम करे और आप फ़तहयाब हों मज़ीद। इधर आयरस एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बहादुर के 3 सिपाही बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि हमें अरतुरुल की मान लेनी चाहिए ये सरदारी। तो दूसरा कहता है, नहीं, हम नहीं मान सकते, उसने हमारे सरदार को मारा है। तो वो इस बात को सुन रहा होता है आयरस, और वो इन सब को देख कर कहता है कि तो तुमने बहादुर को भी मार दिया। अरतुरुल, मैं नहीं छोड़ूंगा।